والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے تسی جڑے بزرگ بنے ہو نا ہٹو دیوارہ نالو نہ تسی بیٹھے رکھو اے جڑے بچے جوان بندے ہو یار اگے ہو بزرگ ٹیک لائی رکھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا زندگانی امر ہو گئی زندگانی امر ہو گئی زندگانی امر ہو زندگانی امر ہو گئی مطلب ادا کہ بھی ہون مردے نا ہون اسا مرنا کوئی نہیں ہون اسا مرنا مرنا تے سارے آنا لیکن کیوں آکھا سی مرنا کوئی نہیں جملہ سی اکثر بولنے ہیں قدوں بولنے ہیں ازی آنی ہیں بارشاں آ گئیاں بارشاں لے پیاں ہون مرنا کوئی نہیں اپنا چھوڑ بھرتی ہو گیا ہون خیر میرے ہون مرنا مطلب کوئی نہ کوئی آسرہ لگ جائے تو جانے خیر ہے بھائی ہون نہ مردے اے زندگانی امر ہو گئی دا مطلب ہون مرنا زندگانی امر ہو گئی کیوں نہ مردے زندگانی امر ہو گئی اس واسطے نہ مردے کے بارہویں کی سہر ہو گئی بارہویں کی سہر ہو گئی توجہ میرے الکھنی بارہویں کی سہر ہو بارہویں کی سہر ہو گئی بارہویں کی سہر ہو گئی بارہویں کی سہر ہو سب کا قبلہ ادھر ہو گیا سب کا قبلہ ادھر ہو گیا ان کی مرضی جدھر ہو ان کی مرضی جدھر ان کی مرضی جدھر ان کی مرضی جدھر ہو گئی ان کی مرضی ان کی مرضی ان کی مرضی الٹے قدموں پہ سورج پھرا
پہ سورج پھیرا شام سے پھر عصر ہو گئی شام سے پھر عصر ہو شام سے پھر عصر ہو شام سے پھر عصر ہو پیار کرتا ہے سارا جہاں سارا جہاں پیار کرتا ہے سارا جہاں جب سے ان کی نظر ہو گئی جب سے ان کی نظر جب سے ان کی نظر ہو ہاں جب سے ان کی نظر ہو جب سے ان کی جی ہاں جی جب سے ان کی نظر ہو گئی بارہویں کی سحر ہو بارہویں کی سحر بارہویں کی سحر ہم جو تڑپے ادھر تو وہاں ہم جو تڑپے ادھر تو وہاں ان کو فوراً خبر ہو گئی ہاں ان کو فوراً خبر ان کو فوراً خبر ان کو فوراً خبر ان کو فوراً خبر ہو گئی بارہویں کی سحر ہو حمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہدیہ درود السلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جمیع علماء کرام علماء اہل سنت بالخصوص صدر محفل رونق محفل فخر السادات حضرت قبلہ سید ظہیر حسین شاہ صاحب مشہدی کاظمی سجادہ نشین آستانہ علی امیران شاہ سوڈی گجر جناب حضرت علامہ جگر گوشہ استاد الحفاظ والعلماء جناب حضرت علامہ عبد الرحمن ضیاء صاحب جملہ علماء نقیب محفل ثنا خان حضرات انتظامیہ مسجد انتظامیہ محفل برادرم افتخار صاحب نے بڑی محبت نال دعوت دیتی آپ حضرات دی خدمت حاضر ہیں موقع ملیا تستی زیارت دبی اپنے ہم مکتب و ہم مشرب علماء دبی قبلہ شاہ صاحب نال ملاقات ہوئی اللہ پاک تس دے محفل سجامنا اپنی بارگاہ چے قبول فرمائے سنن والے دا سنامنا سنن والے دا سننا آن والے دا آنا جس جس اپنا کردار ادا کیتا اس محفل پاک سارے دست و بازو بن کے اللہ پاک سارے دی کاوش قبول فرمائے تقریر جو تسا ٹیمے نال مہربانی فرمائی بر وقت تقریر شروع ہوئی میں بھی بر وقت تقریر شروع کرنے لگا بغیر کسی بھی تمہیدی گفتگو نے صرف توجہ
داد نہیں، پیسے نہیں، چاہ نہیں، پانی نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، میری کوئی طلب نہیں، صرف قطب طلب ہے توجہ پوری اور فوکس رمنا۔ میں ایڈی سوکھی تقریر بھی نہیں تے ساری سور نال بھی نہیں سناونی، سمجھاونے والی سمجھا کے انشاءاللہ گفتگو کراں گا۔ امید ہے آپ حضرات مہربانی فرماؤ گے۔ یا اہل الکتاب، رب جنہاں نال گل کرنا چاہے انہاں نو مخاطب کرن دا رب دا انداز ہے جدو پوری دنیا دے لوگاں نو رب مخاطب کرنا ہوئے۔ رب کائنات فرماندے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دے لوگو۔ رب جدو کافران نو مخاطب کرنا ہوئے رب فرماندہ یا ایھا الکافرون، سارے کافر مراد ہیں۔ رب جدو ایمان اڑنا گل کرنی ہوئے رب فرماندہ یا ایھا الذین آمنو۔ اتھے رب نہ یا ایھا الناس فرمایا، نہ یا ایھا الکافرون فرمایا، نہ یا ایھا الذین آمنو۔ رب فرمایا یا اہل الکتاب، او کتاباں والے ہو، او پڑھے ہو لکھے ہو۔ اہل کتاب کونن؟ یہودی، عیسائی، اے دو طبقے اہل کتابن، یہودی تے عیسائی۔ رب انہاں نال گل کیتی کیوں؟ اس تو اندازہ بھی جڑا اگے مضمون آ رہا او دا مخاطب یہودی تے عیسائی ہیں، نہ کافر مخاطبن نہ ایمان آڑے مخاطب۔ وہ مضمون بھی دسنگا بھی وہ مضمون کی ہوئے، لیکن تو صرف اے جو دھیان نال نہ تے فوکس کر کے بس خالی رکھنا۔ ایک بندہ منیٹر بڑھنا پوسی شاید تو ساں فی الحال تے نہیں، اے باہر لے لے جڑی عوام اندروں تنگ بھی پوندی نا ساڑی جد تے انہاں باہر ڈانڈ چھانڈ پاؤنی، لیکن دھیان کرے رب یہودیاں تے عیسائیاں نال گل کیتی کیوں؟ مولا کے گل ہے؟ فرمایا قد جاءکم رسولنا۔ او ہندوؤں نو تے کوئی پتہ نہیں، یہودیو تسی تے مینوں رب مندے ہو، عیسائیو تسی مینوں رب مندے ہو، میں نبی بھی توانوں دیتے ہیں، کتابہ بھی دیتیاں، توانوں ساری گل دا پتہ بھی آب ختم نبوت دا تاجدار آنالا، توانوں اپنے نبی 10 بھی گین ومبشرم برسولیں یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو ساری گل دا پتہ تسی مدینے بے کے انتظار بھی ادھا پہ کر دیا ہو۔ آج میرا رسول آیا تو اڈے چو کوئی انہوں آدھا ہے جھلا، کوئی آدھا ہے پاگل ہے، کوئی آدھا جادوگر ہے، کوئی آدھا مجنون۔ او یہودیو تے عیسائیو باقی کافران نال میں گل نہ پہ کردہ تو اڈے نال پہ کردہ جڑے تو اڈے کو کتابوں آئیں ہوں یا نبی تو انہوں ساری گل دا پتہ۔ آج میرے محبوب دا انکار کر دے ہو اور نہ کرنا انکار کیوں؟ قد جاءکم رسولنا، جدہ تسی انتظار بے کر دے ہو اے او ساڈا رسول آیا نہیں۔ ان پڑھنا تا گل ہی نہیں، کتابوں تو بغیر آنا تا گل، او نہ منن تے نہ منن تو اڈا کام نہ ہے بندہ۔ بھائی تسی انکار کر چھڑو تو اڈا تا کام بندہ مان لوا تو انت ساری گل دا پتہ۔ قد جاءکم رسول، اوہ اے جڑا رسول آیا اے میرا رسول آیا، اے ساڈا رسول آیا۔ مولا اے تے ہو گیا تیرا دعویٰ بھئی یہ تیرا رسول ہے، اے تیرا دعویٰ ہے۔ مولا دی دلیل کیے بھی یہ تیرا رسول ہے۔ فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ او یہودیو تے عیسائیو میں تو انہوں سمجھاؤنا گال اصل جی کدے سمجھ آ جائے تھی۔ اے میرے کوڑے کاغذ اس دیوتے لکھو یہاں لینا 4 تے 1 نمبر لکھو آیا، میں تو انہوں نمبر ہی 10 دینا بھائی 0300 اگے میں نہ دسا تو اڈے کو بندہ 10 سکدا کیڑا نمبر لکھو آیا۔ ایمانداری نال بولنا، میں ویسے داد تو پہلے آکھیا نہ میں توڑے کو ہاتھ کھڑے کراؤنے، نہ توڑے کو میں نعرے لگاؤنے، نہ میں توڑے کو سبحان اللہ منگدا، نہ میں تو انوادہ میرے نال رال کے پڑھو۔ میرے ساہ ہویا سبحان اللہ بھی میں کڑ کے لیا اسا، میرے چے کوئی گل ہوئی سمجھاؤنا ہویا میں سمجھا بھی لے سا، میں سارے کام کیونکہ آج میں فریش ہوں اور ساڑھا لیٹ تھوڑا جا پروگرام رکھن دا سانو فائدہ بھی۔ توجہ باقی آپس سے گاپ نہیں لاؤنی، باقی پیسے سمیت کوئی شاید نہ مگلا، لیکن توجہ نہ دے سو تقریر کوئی نہیں کرنی میں تے توجہ دے سو تو بھامے گھنٹہ ہوئے بھامے 4 گھنٹے آکو جدو تک تاڑی نہیں تسلی ہونے ادھوں تک میں کوئی نہیں ہٹنا۔ میں آکھا 0300 اگے بول تو ساکھنا یا تو سان وکھا تے 10 سکدے ہیں تے یا سان ایک باری سنا تے
مڑدا سکتے ہیں رب یہ گل پہ کردہ یہودیت عیسائیاں یبین لکم مما کنتم تخفون من الکتاب اور پوچھ دیو رسول دی رسالت دی دلیل تے میں رب دلیل دینا میں رب توانو دیتیان کتاباں انہاں کتابوں چو کچھ گلت تسا لوکن دسیان کچھ گلت تسا لیان لکا او جڑی تسا لکائیوں یان میرا محبوب توڑی کتاباں پڑھے ہویا نہیں تسا انہاں گلان دسیا نہیں تسا لکائیوں یان او توڑیاں چھپائیوں یا گلان میرا محبوب دسدا نہیں پیا جے رسول نہ ہویا تے نہ دس سکیا اے رسول تاں دسی آؤندا میں رب دی عطا نال سارے علم جانن والا او گلاں جس نے بیان کردا تے تواڈے اگوں منہ کھول نہیں جاندے بھئی یہ تے اسا گل کسے نوں دسی نہیں آئی انہاں کتاب انہیں چھپائیاں گلاں تسی چھپائی آوندے ہو او دسی آوندا رسول نہ ہویا تے نہیں دس سکدا کیونکہ اے صرف شان نبی دی رسول دی کیونکہ اللہ رسولت نبیاں چ جنوں چاہندا علم غیب عطا فرما دے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اتھے ان ایک سوال پیدا ہو سکتا کہ بھلا یہودی تے عیسائی آکھ سکتے ہیں بھی مولا جڑی ایسا گلہ لکائیاں ہویاں تیرے محبوب او دسیاں پر ساریاں تے نوس دسیاں وہ جڑی پتہ آنو دس چڑھ دیاں جڑی نہیں پتہ ہو نہیں دسیاں رب فرمایا انج نہیں سوچنا بھی پتہ کوئی نہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ پتہ انہاں گلاں دا بھی ہے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ترجمہ فرمایا آپ نے فرمایا میرے محبوب کو پتہ وہ بھی ہیں لیکن میرا محبوب ان باتوں سے صرف نظر فرماتا ہے پنجابی ترجمہ اے وے بھئی پتہ محبوب نو او گلویان لیکن میرا محبوب پردے بھی تا پامان آڑان ہون تو سے توجہ کرنا قرآن مجید او پہ کھولو سورہ المائدہ دی اے آیت کڑو یا الکتاب کا جاکم رسولنا یبین لکم کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر اتھے جدو تو سب پہنچنا نا تے اگے ایک لکھے ہونا چھوٹا جے وقف 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 دھیان بھائی دھیان وقف وقف کیوں میں اتھے آیت نہیں مکمل ہوئی ایک جملہ مکمل ہوئی آیت نہیں مکمل ہوئی ایک جملہ مکمل ہو گیا آیت اگے دوجہ جملہ آ گیا یہ ہکی آیت دو جملے وچکار وقف ہے دو جملے اگے پیچھے ہومن انہوں دا کمال کیوے یا اصول کیوے جڑا بعد آلا جملہ نہیں ہوندہ بعد آلا یہ پہلے جملے دی تفسیر بڑھدا بعد والا جملہ پہلے جملے دی وضاحت کردہ بعد والا سنٹینس پہلے کو ایکسپلین کرتا ہے مثلا تسی آکو بھئی راتی اسی گئے ہیں چاک شفیع ہوتے محفل ہی تھے حضرت صاحب آئے ہوئے اے جملہ پورا بھئی محفل بھی آئی حضرت صاحب لیکن اگلے پچھنا کیڑے حضرت صاحب آئیں ہون جڑا توڑا دوجہ جملہ نہیں اس پہلے جملے دی وضاحت کرنی اگلے پچھنا بھی کیڑے حضرت صاحب تو ساں دسنا بھئی یا نوری صاحب آئے یا چشتی صاحب آئے یا سیالوی صاحب آئے یا قریشی صاحب آئے یا فلانے صاحب تو ساں جڑا نا دسنا نا اے بعد والا جملہ توڑے پہلے جملے دی وضاحت پہ کردہ پہلا جملہ کہ قد جاکم رسولنا میرا رسول آیا مولا کیڑا رسول آیا فرماؤ یہودیوں تے عیسائیوں او آلے کتاب قد جاکم من اللہ نور توڑیاں کتاباں وچ جس نور دا ذکر نہ کیتا بھئی او آن آلا اے او نور والا رسول آیا کیڑا رسول آیا گج کے کیڑا رسول آیا ہونے تو سبات ایک توجہ ایک گلہ یاد کرنا آلیاں انہوں یاد کرنا بھی ہے میں سن سا اے یاد ہو سن تے پھر سور لاؤنی نہیں یاد ہونی سبک مڈوں شروع ہونا اے گل ذہن ہے جو کیا ہے تُس یا کو بھی ایسا ویلہ سننیاں مولوی صاحب سور لا دے ہونی کوئی نہیں لاؤنی اے مولوی صاحب دیا ویلہ اے بندہ ہے جی گلنا پہ سکھاؤں نا بعد آڑا جملہ پہلے تفسیر یہ ایک اصول کی بات ہے اس آیت کے متعلق اور یہ قد جاک من اللہ نور سارے پڑھتے ہیں پوری آیت یا علی الکتاب سے ہے اور یہ مضمون یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بیان ہو رہا ہے یہ بات نور کی ان سے ہو رہی ہے کافروں سے نہیں ہو رہی کیونکہ کافرہ نور مننا نہیں ہے اور ایمان والوں سے نہیں ہو رہی کہ ایمان والے نور مصطفیٰ کا انکار کرتے نہیں ہیں یہ درمیان والے تھے جو اہل کتاب تھے یہ سمجھ سکتے تھے انہیں سمجھایا جا رہا ہے یہ نور والا رسول آیا ہے توجہ کرے سو اگل ایک آیت ذرا قد جاک من اللہ نورم و کتاب مبین
کتاب تے نور دو چیز آئیاں رب وچ واہ لائی واہ واہ عربی وچ واہ لگ دی کتھے جسے دو چیزاں آپس ٹوٹل اپوزٹ ہومن مختلف ہومن اتھے عربی چ درمیان وچ واہ لگ دی دن اور دن دن تے دن دو میں ایک جے ہو گئے انہاں دے وچکار دن اور دن اتھے واہ لگ دی پئی نہیں لگ دی صبح اور صبح شام اور شام واہ لگنی کتھے صبح اور شام اندھیرا اور اجالا دن اور رات مطلب دو چیزاں الگ ہومن نور الگے کتاب الگے رب واو تاں لائی لیکن میرا موضوع اتھے واو دا اے نہیں مولا کتاب تے نور وچ واہ لائیا لیکن پچھے لفظ رسول ہے رسول تے نور انہاں دوماں وچ واہ کوئی نہیں لگی ہوئی حالانکہ لفظ رسول ہو رہے نور ہو رہے چاہی دسی رسول تے نور وچ بھی واہ لگیا کتاب تے نور وچ واہ لگ گئی رسول تے نور وچ نہیں لگی رب فرماندہ ضرور لاما جے رسول ہو رویا نور ہو رویا پھر واہ لگ جایا واہ لائی اس واسے نہیں رسول تو مراد بھی آمنہ دلال ہے نور تو مراد بھی آمنہ سمجھ آئی گال دی کوئی نہیں ہاں نا کرنی نے نا یہ تا گال ہوئی نا توڑے نا باقی چھٹیاں دیتی ہوئی ہیں توجہ بھائی توجہ ہون دو گلے تھے تو میں سناؤنیاں سائنسیاں پتر گال نہیں کرنی آپا سے میرا پیارا پتر چپ کر کے بانا آئے تھے اس تو فرنٹ سیٹ تے بیٹھے نا کچھ عذاب اندن اتے بکھرے ہو کے بہت شباش توجہ بچہ ماں دے پیٹ وچاوے توجہ خیال دیال رکھنا بچہ ماں دے پیٹ جدو آندہ نا ادھی کالونی وکھری ہوندی ماں دی خوراک دی ناڑی خوراک نہیں لیندہ ڈائریکٹ نہیں لیندہ پانی روشنی آکسیجن نہیں لیندہ کیمیں پھر لیندہ ان چیزاں بچے دے گرد بندی ایک جلی جساں اسی ادھر اپنی زبان اسی جیر آکھنے ہیں تو اسی اللہ جانے کے یاد دیا جیر اردو چی جیلی میڈیکل سائنس میں اسے پلیسنٹا کہا جاتا ہے اس جلی کو پلیسنٹا اس پلیسنٹا کا کردار کیا ہے وہ ماں کی باڈی سے بچے کی نیسیسریز حاصل کرتی ہے حاصل کر کے ساریاں ضرورتاں اگوں بچے تک پہنچاتی کیسے ہے ایک ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں سے کہتے ہیں امبلائیکل کارڈ پنجابی جیسے یاد دیا ناڑو وہ ناڑو ہی کی پاس اس پلیسنٹا نہ لگے ہویا دوجے پاس بچے دی ناف نہ لگے ہویا امبلائیکل کارڈ اور پلیسنٹا گوگل پہ ذرا لکھ کے اس کو سرچ کرنا یہ اس کے کیا اس کا کردار بتاتے ہیں دھیان بھائی کیا کردار اب پلیسنٹا کا کام ہے ماں کے وجود سے چیزیں لینا ناڑو کے ذریعے بچے کی ناف تک پہنچانا اگر پلیسنٹا ٹھیک نہیں چیزیں نہیں لے سکتی پئی بچے دی ماں دے پیٹ گروتھ ممکن نہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے انہیں پوچھ لو اگر ناڑو ٹھیک نہیں دھیان اگر ناڑو کوئی وال پہ گیا کوئی مسئلہ بن گیا ناڑو ٹھیک نہیں بچے تک خوراک نہیں پہنچ رہی پانی نہیں پہنچ رہا تامی گروتھ ممکن دومہ دا ٹھیک ہومنا اپریشنل ہومنا پھر بچہ ماں دے پیٹ پڑھ دا اور اپنی مدت جا کے پیدا ہوندہ پیدا ہومن تو بعد پہلا کام بچے دا ناڑو کٹنا امبلائیکل کارڈ ساں کٹ دینا اے برادری دی یا گھر بچوں یا دائی جڑی ہوندی سیانی او دا کام ہے ناڑو کٹنا پہلا کام بچے دا ناڑو کٹنا دوجا کام ہے بچے نو غسل دیونا کیوں او دے پورے جسم دے گرد او پلیسنٹا آئی او خون ناپاکی خوراک ان چیزاں غلازتہ لگی ہوئی ہیں بچے نو غسل دینا اے دو مدہ بچے دی گروتھ واسے ضروری بچے دی ماں دے پیٹ پرورج واسے دو میں ضروری ہون لکھا منکر گزرے لیکن اس گال دا منکر کوئی نہیں جدو سرور دو عالم دی ولادت ہوئی آپ دا ناڑو کوئی نہیں آپ نو غسل دی ضرورت کوئی نہیں کہ دسو اگر سونا نور نہیں تے ماں دے پیٹ جو زندہ کے میرے آتے پرورج کے میں پائی تین گلہ ہو گئی ہیں اے چوتھی تو سے سننی تے اگے سور ٹور پمنی جی ان چار یاد ہو گئی ہیں تے سنا گا صحیح میں
یاد نے ماشاءاللہ. بایولوجی بلکہ بایو کی ذیلی شاخ ہے باٹنی، پودوں کے متعلق جو سائنس ہے، پودوں کے متعلق. گور قربان بھائی گپ شپ لاؤنی تے باہر بیٹھک ہے نا یار، اتنے ٹر جاؤ. مسیتیاں بیٹھک نہ بناؤ نا، رب دا گھر ہے، رب دا گھر سمجھو. میں ایک محنت پہ کردا ہاں، ایدے تے سختی ہونی، ایدے تے سختی ہونی. باقی دنیا دی کسی کا میں تو فل چھٹیاں دیتی ہوئی ہیں، لیکن توجہ نہ دے سو تو پھر تقریر کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ میں تقریر کرنا اتھوں میری کوشش ہوندی بھی کچھ نہ کچھ میں مطلب ادھر جڑے ٹکڑے کھادے انہوں حلال کر جاؤں. توجہ وہ باٹنی سائنس والے یہ کہتے ہیں، بزرگوں سمجھ آؤں دی نہیں پئی. وہ آندے ہیں بھئی سورج تے چاند دی روشنی نہیں، اے جے اگر کسے بانڈے چ پا لویے، اج میں گیس نہیں پا لئی سلنڈراں چ، وہ بھی بانڈا ہی ہے نا، جے میں گیس پا لئی سلنڈراں چ. اگر سورج تے چاند دا نور کسے بانڈے چ پا لویے نا، ڈک لویے اپنے کو، تے جدو چاند دی روشنی نہیں ہوندی بوٹے نو تے چاند دی دویے، جدو سورج نہیں ہوندا تے سورج دی دویے. مثلا ہن رات تے سورج ہونا ہے جی کدے چڑھیا ہوئے، جنہ دے چڑھیا ہویا انہاں نہیں بولنا نہیں نا. وہ آدھے بھی ساڑھے کوڑ بانڈے چ ہوئے تے اسی راتی بھی نہ اس بانڈے چ بوٹے نو دتی جا بھی تے دن نے چاند کوئی نہیں ہوندا، چاند دی ساڑھے کوڑ سٹاک ہوئے تے اسی چاند دی دتی جا بھی. تے ممکن ہے جیڑا بوٹا 100 سال بعد پھڑ دندا نا، جیڑا بوٹا 100 سال بعد پھڑ دندا، دھیان بھائی، وہ ممکن ہے اگر اساں سورج تے چاند دا نور مسلسل ملے تے ممکن ہے وہ 1 سال بعد پھڑ دیون واسے تیار ہو جائے. یہ ہے فارمولا. ہن سنو حدیث حضرت سلیمان فارسی، ہاں جی، اے بچپن چو نکلے نا رائے حق واسے، حق دی تلاش واسے. انہوں نے کسی دسیا نا گولڑا شریف اتھے ٹر گیا، کسی دسیا سیال شریف اتھے ٹر گیا، کسی دسیا تونس شریف اتھے ٹر گیا. اس زمانے دے حساب نال جتھے کوئی پتہ لگیا بھی عالم ہے یا کوئی بندہ بزرگ، اے اتھے پھردیاں ساری زندگی جناب نے. آخر انہوں نے جنا لبیا، اسا کیا بھئی تو بڑی زندگی گاڑی، پیسے جڑے گھروں لے موک گئے، خرچہ موک گیا، کسے کو نوکر رہ پہ غلام بن گئے، وکدیاں 225 سال عمر انہوں دی گزر گئی. انہوں نے ایک بندے دسیا بھئی یار تو ایڈی جی ساری زندگی گاڑی تے انجن ہوئے کوئی جھوٹا نبوت دا مدعی ہوئے تے او تینوں اپنے پچھے لا لوے. ختم نبوت دے تاجدار دے آن دا زمانہ پر نشانیاں اودیاں ترائے نہیں، کسے کوڑے مگر نہیں لگنا. حضرت سلمان فارسی بولے بھی کیڑی نشانیاں؟ اسے کہا پہلی نشانی یہ بھی وہ صدقہ نہیں کھاندے، صدقہ. دوجی یہ بھی جیڑا تحفہ دے ہدیہ دے قبول کر لیندے. تریجی گل اے انہاں دوواں موڈیاں دے وچکار نبوت دی مہر جدے چ اے ترے نشانیاں، او ختم نبوت دا تاجدار تے سچا نبی. 225 سال عمر ہوئی حضرت سلمان فارسی دی انج باغ وچ لگے پن کھجوراں نال اپنے مالک نال تے جناب کسی تھلے مالک نال آ کے گل کیتی کہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام دا بندہ آیا تے آدا بھئی میں رب دا نبی ہاں. حضرت سلمان جیوں گل سنی تے آپ چاہیاں کھجوراں تے اپڑ گئے سرکار کو، جا کھجوراں دھریاں نہ منہ اگے. سرور دو عالم پوچھا ہی کیوے جناب صدقہ؟ سرور دو عالم فرمایا اے ونڈ چھڑو میں کوئی نہیں کھانا. 225 سال اسی ادھے ہیں اس کام پچھے میرے 3 سال لگ گئے، 4 انہ دی زندگی رائے حق دی تلاش لگ گئی. پیڑی تھامیں جتھے پیڑی نشانی پہ پوری ہوندی. حضرت سلمان فارسی کھجورہ ونڈیاں مڑ گئے اور لے آمدیاں مڑ آدھریاں. سرور دو عالم پوچھے ہی کہ جناب تحفہ؟ سرور دو عالم کھجور چاہ لئی کھا لئی، جو کھانی تے نال صحابہ سارے کھان لگ گئے. حضرت سلمان فارسی ہونے انجن نہ بیٹھے نہ جمیں بندہ وہ اسی پار تادر بھی جن بندہ تاتھ نہیں ہویا ہوندہ بھئی انج بھئی ہون کیویں گل کراں بھئی کسے طریقے نال بھئی نبوت دی مور ویکھاں لے گل پہ سوچ دیں. سرور دو عالم فرمایا سلمان 2 نشانیاں کافی یا تریجی بھی وکھاؤنی.
دو ڈھیر نا دو بہون یا تریجی بھی وکھاما حضرت سلمان بولے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ کلمہ پڑھ لیا فوراً سرور دو عالم فرمایا کی کرنا جناب میں فلانے کافر دا غلام ہے فرمایا بلا انہوں وہ آیا سرور دو عالم فرمایا یار اے ساڑھا سلمان نو تو آزاد کار چھڑ اس نے کہا میں کوئی نہیں کرنا یہ میرا غلام ہے سرور دو عالم فرمایا ہون خالی تیرا غلام نہیں ہونے ساڑھا بھی غلام ہے آئے 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 ہونے صرف تیرا غلام ہو سکا میں بڑا ماگا میں بڑے دیتے خرچہ کی تو آیا ایدہ بڑا مول ہے تو سے سارے جتنے بھی صحابہ بڑے غریب سرور دو عالم فرمایا تو چھاڑ دے اس گال نو تو مول داستے صحیح اس ہون اپنی طرف ہونا اپنے اللہ اس انج کیتا وہ یار اے جب مول رکھیے بھئی ناندی گال بھی پوری ہو جائے تے مول اے دے بھی نہ سکن سلمان ہتھوں جائے بھی نہ اس مول کے ہوندہ نا اس آکھیا کہ نا جی ادھا ساگر صدیقی اس آکھا میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق تیری دولت نے تیرے عیب چھپا ادھر بہت ہی کوئی تقریر پہ ہوندی ساڑھی قوم دا کمال ہی نہیں ملک صاحب ایتھو بندہ تو انہوں میں اٹھامن بھی جا بٹن آن کرا میں نے انہیں چھاڑ دینا انہیں توڑے نہ انہیں توڑ بٹن تک لے بھی جانا مڑ کے اتھے تک انہیں لے بھی ہوں ادھر بھامے بندہ رتا پیڑا مولوی صاحب پسینے و پسین ہوئے ہوں کوئی پرواہ کوئی نہیں اے انج میں تھوڑے ناظرہ نا اجنبیت ختم کرن واسے انج دیاں گلنا کار چلنا کیونکہ اجنبی بندے کو نہ کوئی شاید لینی چاہی دی نہ انہوں کوئی شاید دینی چاہی دی اسی انج بھی اجنبی نہ نام محمد تے ساڑھی پہچان ہے اسی براو ہاں سارے ہاں براو بنا ذرا توجہ کرے صبح اس آکھیا بھائی کوئی انج دا مول رکھی جڑے دے بھی نہ سکن سلمان بھی ہتھوں نہ جائے انہاں دی گل بھی ہو جائے نال تھوڑا جی مطلب میرے دل خوش ہو جائے میں مول تا رکھیا اگلے دے ہی نہیں سکے اس وڈا کار کے مول رکھیا ہو سکیا 40 اوکیا سونا سرور دو عالم فرمایا بس انہوں کے پتہ مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں ہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں ان تو نہ پتہ جسے سرور دو عالم فرمانا بس ہو سکے سلمان ہتھوں اچھے تو بولنا ہوں دانا سلمان ہتھوں ہو سکے نہیں گالتے پوری سنو 40 اوکیا سننا وکھرا 300 کھجورہ دا باغ اس لونا کھجورہ لگڑیاں موڑ انہا بوٹیاں وڈا ہونا جوان ہونا موڑ انہا پھاڑ دینا موڑ کئی سال کھجورہ لگ دیا راندیاں مٹھیاں نہیں ہوندیاں موڑ جا کے دی بڑی مدت کھجور دے بوٹے دی جا جناب والا پھاڑ دیندیاں تے جدو پھاڑ مٹھا لگنا شروع ہو سی نا ادوں سلمان فارسی آزاد ہے سرور دو عالم فرمایا اپنی گل تے پکاں اسا کیا پکاں فرمایا تو بوٹے 300 منگوا اے تیرا کام ہے انہاں بوٹے منگوائے صحابہ سارے لگ گئے کھڈے لاؤن نو تے انہاں انج کر کے کھڈے لا چھڈے کیونکہ اپنے ایک دوجے دا کام وانڈ لیندے آئے ایک دوجے دا سٹے نہ کراؤں دے ہون نہیں سبحان اللہ آئی کیونکہ سانو بہت بھی وٹ چڑے نا تے چاچی تے چڑھ دا یا چاچے دے پترہ تے یا مامے دی یا جڑے اپنے ہوندے بندہ ڈھیر انہاں تے ڈاڈا ہوندہ جڑے اپنے خونی ہوندے اور جڑا آپ پہ تو ماڑا ہوئے ہوندے تو بڑا وٹ چڑھ دا آپ پہ تو ڈاڈے تے کدے کاوڑ نہیں چڑھی سانو آپ پہ تو ڈاڈے تے کاوڑ چڑھیا آج یہ حال ساڑھے نہ ہونا میری اکھا دا واقعہ موٹر سائیکل ہے ٹکر ہوئی نا جناب وہ اشارے تے پنڈی صدر آرے اس جی پی او تے اشارے تے وہ ذرا اگو اشارہ بند ہویا تے گڑی آرہ کوشش آئی بھی نکل ونیا وارڈن ویکے تو گڑی روک لے موٹر سائیکل اس گڑی دے گریپ آئی روک گئی تے پیچھے موٹر سائیکل آن لگے جڑا بڑی جناب اندروں گڑی آرہ فون ہونڈا سے گڑی لتھے اس آقا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہوں تک آج موٹر سائیکل آرہ جانا چنگا کو بھائی آ ملازم فوجی آ یا پولیس آڑا واللہ چنگا قدے بتے آڑا جہوں تک آج ہے آپ تھے یا قدام گئی کاوڑ لے گئے کیوں انہوں پتہ بھی اس مارنے نہ لو کاوڑ آپ تو لسے تے چڑھ دی تاڑے جڑے ساڑے بہنہ براؤں دے انہوں لسے ہوں دے خدا دا خوف کریا کرو
دیکھا کرے نا جی اور جا کے بہ گڈی کوئی گال نہیں اس بندے اللہ دی قسم کی چوپ چاپ کر کے پہنے کھڈے لگ گئے بوٹے آ گئے سرور دو عالم نو سیابہ نپائی آؤں تے سرور دو عالم اپنے ہتھاں نال بوٹے لائی آؤں اپنے ہتھاں نال لائی آؤں دن لائی 299 امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں سرور دو عالم بوٹا لایا ایک بوٹا وچوں اونجی اتفاق نہ حضرت عمر فاروق لا چھوڑا اے گار مستری لگ گا ہوئے تے کدی کدی سانو وچا سا جاندی نے 2-4 اٹا لا چھڑنیاں ویکھو استاد جی ٹھیک نہیں لائیاں وہ اینج کر کے انہاں دا بھی دل بنیا انہاں لا چھڑ اصل گل وچ ہو رہی دسدا بوٹے لگ گئے 300 ہن دسو سورج دا چاند دا نور کدوں تک تیار کر لیندا جے مسلسل لبے کتنا ٹائم لگدا 1 سال کتنا لگدا 1 سال 1 سال پورا ہویا باغ کھجوراں دا تیار ہویا صرف 1 سال ہے صرف 1 سال ہے ہن ذرا پوری گل اے حضرت امام جلال الدین سیوطی جتھے حضرت سلمان فارسی دے اسلام قبول کرن دا واقعہ لکھیا نا اوتے ایک راوی پہلے اپنا بیان کردا پھر دوجا راوی پھر تیجا راوی جڑا اوتھے دی گل اے میں جڑی تواڈے سامنے پہ بیان کردا اے اوتھے دے ذرا غور کرے سو اچھا او باغ جناب علی او کھجورا لگ گئیاں پک گئیاں سرور دو عالم فرمایا بھائی جاؤ بھائی انہوں کافر نو آکھو بھائی آ جائے سلمان نو نال لئی آوے آج باغ اودے حوالے سلمان آج ساڑھے حوالے اس تا سمجھا ہویا سالان دے سال لگنے باغے نو انہوں کی پتا بھائی جتھے نور آ جائے چاند تے سورہ جاڑا اچھا جناب آ گیا بڑا حیران ہویا ہو سکیا بھئی یہ کیوں میں ہو سکتا موڑے 21 سال جس ٹائم سلمان فارسی نو لے کے آیا تھا آکے ویدہ کھجورت تیار ہوئیاں پیان لگی ہوئیاں ہو سکیا بھئی یہ تے سلمان تے ہتھوں گیا کوئی انج دا کام کریے نا بھئی سودا بجے ڈیل کینسل ہوئے او ساویاں کھجوراں نو ہاتھ پائے نا بھئی کوئی پھکی نکلے تے میں آکھاں لے نہیں پکیاں او جڑی کچی تو کچی منہ چے پائے او بھی انی مٹھی نکلے مٹھا تو نہ ہومنا نہ دنیا دی ساری مٹھیاس چاند دی وجہ تو چاند کوڑ پچھو تو نور کے دوں لیا ہائے ہائے رومی کشمیر عرفہ دے امام تاجدار کھڑی بولے فرمانے نے سب نور اسے دن سب اسے نور اس دا نور حضور آقا نور عریش ملیا آقا نور عریش ملیا موسیٰ نو کو تو ہون او کام بھی نہ بنے او آڑا کھجورہ آڑا وہ بھی مٹھے نہیں ہون موڑ پہ پھردیاں سوچتا پہ بھئی یار کہہ طریقے نال ڈیل کینسل او دی نظر پئی ایک بوٹے تے جڑا نکو جا بالکل ہے جتنا سال نہیں بندا اتنا وہ جڑا حضرت عمر فاروق لائے او کوئی نہیں بڑا ہویا او نہیں بڑا ہویا اور او بھی جاندہ اگر حضرت عمر مثل مصطفیٰ ہوتے اور اگر حضرت عمر مثل مصطفیٰ نہیں تے کائنات جماؤ جمعہ ہی کوئی نہیں جڑا آمنہ دے لال دی مثل بن جائے او
دی نظر پئی انہیں اور پر بوٹے تے نظر ماری پیڑے گنے نہ ایس ہن گنے جو بوٹے گنے بوٹا 299 تیار ہے اس آکے اڈا لالے اس آکے جناب میری تاڑی ڈیل کینسل ہو گئی بڑا افسوس ہے سرور دو عالم فرمایا کیوں ڈیل کیوں کینسل اس آکے جناب تاڑا بوٹا 299 تیار ہے تو اڈے نال جڑی زبان ہوئی آئی ہوئی آئی 300 بوٹے دی تو اے بوٹا وڈا ہون دیو جدے اس وڈا ہونا تے موڑ میں سلمان لے آؤ چال بھائی سلمان چلیے سرور دو عالم فرمایا کھڑو جا 1 سال باغ تیار لب جائے اور کی چاہی دی کہ بوٹے پہ چو کام بان نہیں اس کہا میں سلمان دیندہ نہیں سرور دو عالم فرمایا آج تے پھر اساں بھی چھڑنا نہیں اس کہا صادق تے امین ساڑھے نال گال ہوئی بوٹے 300 دی بوٹا 299 تیار ہے تے تسی پھر کی میں لے کے جانا ہے تے وعدے خلاف ہی ہوئی سرور دو عالم فرمایا تے تو 299 تے دے دے اس کہا نہیں جدو تک ایسا بڑا نہیں ہونا سرور دو عالم فرمایا بوٹا پٹو پٹ کے سرور دو عالم اپنے ہاتھا نال بوٹا لایا لا کے سامنے کھلو گے بوٹا سرکار دے سامنے جواب جو روایت کے لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اب سرور دو عالم نے بوٹا نکال کر اپنے ہاتھوں سے لگایا اور اس نے بھی ان کے ساتھ پھل دیا کیوں اس وے لا کے ٹر گئے جو ادھو بھی کھلو جاندے تے باغ ادھو ہی تیار ہونا سے لیکن وہ لا کے ٹر گئے نہیں لا کے سامنے کھلو گئے روایت کے لفظ یہ ہے اس پودے نے بھی ان کے ساتھ پھل دیا مطلب انہوں دا تیار آئی تیتا پودا نکا انہوں ناڑ پھال دیمن دا مطلب ہے نا بھئی جوان ہو گیا تو سمجھ آتی ہے رب نے وہ لگوایا تھا حضرت عمر سے کہ کل یہ نہ کہیں سال میں تو سورج اور چاند کا نور بھی تیار کر سکتا ہے پھر انڈیویجویلٹی کیا ہوئی پھر something different کیا ہوا الگ کیا ہوا فرمایا وہ سورج اور چاند کا نور ہے تیل بھی لگاؤ تو سال لگے گا لیکن یہ اس کا نور ہے جس کے نور سے سورج اور چاند نے نور حاصل کیا ہے سمجھ آئی گال کوئی نہیں آئی او بعد والا جملہ تے پہلا جملہ یاد ہے ہاتھ میں کدے نہیں کھڑے کرائے ان یاد نے منہ بول اور جڑی واہ کتھے لگ دی رسول تے نور اچ نہیں لگی نور تے کتاب اچ لگ گئی کیونکہ کتاب تے نور وکھو وک ہے رسول تے نور وکھو وک نہ ہے پھر بچہ ماں دے پیٹ پھر چوتھی گل جڑی دسی حضرت سلمان فارسی والی یہ یاد رانیاں چار آؤ پھر ہن 4 نسبتاں پوریاں ہو گئیاں ہن 5 والے پاسے جائیے ہاں آؤ 5 دن پاک دی نسبت نال پہلی گواہی رب کائنات دی بارگاہ وچ مولا تیرا محبوب فرما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا من اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا تے پنجابی والا بولے آزا کیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا گیا نور ازلی چمک گیا غائب منت میں کوئی نہیں کرنی نہ منت ہوندی میرے کول نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا نور
نزلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان سوے ہاں کملی والا تھان تھان میرا دل ہوندا نا بھئی میں وہ پہلے ملک صاحب منت کردہ ہوندا میں بھی جو میں باقی سنگی کر دینا اب ادھر سے بولو اب ادھر سے بولو اب چھاتی کا زور لگاؤ اب کون کون میرے ساتھ مل کر پڑے گا جو رسول اب ایموشنل بلیک میلنگ ساری میں کردہ اب ادھر سے ہاتھ کھڑے کرے اب چھاتی کا زور لگائیں اب با آوازیں بولوں وہ کام میں کر دیں منت چھوڑ دیتی محنت شروع کر دی بھائی بولاؤنا عوام نو دے محنت نال بولاؤنا ہوں میں جڑے چپ ہویا اس واسطے نہ ہویا بھئی ویکن تسی پڑھ دے کر میں انج پہ چیک کردا بھئی یار کتنی کی محنت کرنی پاؤنی ہاں گولی نال کام چل وینا ہاں بھائی انجیکشن یا کوئی ڈرپ شرپ لگنی یا پورا آپریشن ہی ہونا لیکن اتنے تو ماشاءاللہ گولی نال ہی چل جانا تھوڑی جی محنت کرنی پاؤنی کام چل جانا ہاں کملی والا آ گیا تھان تھان سوے ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان کملی والا حضرت علیمہ سعدیہ دی گوانڈن بھی ہے نالے رشتہ دار بھی ہے نالے گوانڈن نالے رشتہ دار آگے کہن دیا علیمہ میں تیرے گھر مہینہ دی حساب ویکھیا کدی تیرے گھر دیوہ کدی نہیں سی بڑھیا ہن رب عطا کیتا ہی انج نہ اودیاں تاواں تے جناب کیتا کر اپنا حساب نال خرچہ کیتا کر حضرت علیمہ سعدیہ ان تجسس پہ گئی ہوں آپ نے فرمایا نہیں چلیے میں کی کیتا اوزا کہ علیمہ ساری رات تیرے گھر دیوہ بڑھدا رہندا ہے راتی سون لگیا بند کر چھڑیا کر حضرت علیمہ سعدیہ مسکرائیاں تے فرمایا نہیں چلیے میں دیوہ کدے بالیا ہی نہیں اوزا کہ میں اپنی اکھنال کئی باری راتی اٹھی ہم اپنی اکھنال ویکھے آئے تیرے دروازے دیاں کہ واڑا وچ روشنی باہر نکل دی ویکھی ہے علیمہ سون لگیا دیوہ بند کر چھڑیا کر حضرت علیمہ فرمایا چلیے تو ہمیں اسرار پہ کر دی ہے میں کدے نہیں دیوہ بالیا اوزا کہ اے علیمہ پھر روشنی کس چیز دی ہوندی ہے حضرت علیمہ مسکران دیا نے تیان دیا نے کملی والا آ گیا تھان تھان کرے گی محنت کم کرے گی کملی والا آ گیا تھان تھان ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا
کملی والا آ گیا تھا ماشاءاللہ بول گئے ہو کملی والا آ گیا تھا حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے حضرت سیدہ آمنہ آپ فرما دیا نے خرج منی نور میرے وچوں نور ظاہر ہویا تو جدو نور ظاہر ہویا تے ناڑو کنے کپنا تے غسل کنے دینا لیکن رک جاؤ نور ہوندہ کون ہے what is the real definition of نور نور کی تعریف کیا ہے ظاہر لذاتہ و مظہر لغیری جو خود چمک رہا ہو دوسروں کو چمکا نہ سکے وہ نور نہیں ہوتا جو دوسروں کو چمکا دے خود نہ چمک رہا وہ بھی نور نہیں ہوتا نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی چمک رہا ہو دوسروں کو چمکانے والا بن جائے اسے نور کہتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ نور جب ظاہر ہوا میں نے اس نور کی روشنی سے شام کے محلات میں نے بسرہ دیاں گلیاں میں ٹورن والے اٹھان دیاں کوہانہ میں ویکھیاں میں کہا سیدہ آمنہ اے وقت کیڑا ہے اکے سیری دا ویلا جدو میرے شہزادے دی ولادت ہوئی ہے میں کہا حالے رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے سیری ویلے تے اندھیرا ہی ہوندہ ہے اے سیدہ اسی اندھیرے وچ شام دے محلات کیویں ویکھ لے فرمانیاں نے کیڑے اندھیرے دی گل پہ کر دے ہو پہلے اندھیرا ہے سی ہن اندھیرا ختم ہو گیا ہے کیونکہ کملی والا چاچا سوے کملی والا کملی والا نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عبدہ راکعہ ساجدہ زاہدہ فقیہ محدثہ مفسرہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرما دیا نے رات دا وقت ہے میں کپڑے پیسی نہیں میرے ہاتھوں سوئی ڈھل گئی میں بڑے ہاتھ مارے نہیں لبی میں کیا مومنہ دی ماں سوئی نہیں لبی فرما دیا نے نہیں پھر لب گئی ہے میں کیا ام المومنین کوئی دیوہ مل گیا ہے بتی مل گئی ہے سوئی کے میں لب گئی ہے فرمانی انہیں کملی والا آ گیا تھان سوے کملی والا آ گیا ہو گیا میم دا گونگٹے تینو جانن
الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگھٹے الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگھٹے تینوں جانن والیاں جان لیا پانا بھولے کے آنا بشری دے پانا بھولے کے آنا بشری دے تینوں عاشقاں نے پہچان لیا الف تے مکھڑے تے میم دا میم دے گھنڈ وچ الف نظارہ میم دے گھنڈ وچ الف نظارہ لکنا نام محبوبہ سچیاں گلاں کرن تو عاشقاں رکنا نام محبوبہ عرش تے سی اج فرش تے آئے عرش تے سی اج فرش تے آئے تائیوں بدل مکان گیا الف دے مکھڑے میم دا گھونگھٹے الف دے مکھڑے میم دا گھونگھٹے لوکی کہندے شاہ جی خالی مطلع سننا علماء سنا فتوہ لے سکتے لوکی کہندے عرش برین تے بان مہمان اج آئے لوکی کہندے عرش برین تے بان مہمان اج آئے کون مہمان تے کی مہمانی کون بھلا سمجھائے گھر والا گھر اپنے آیا گھر والا گھر اپنے آیا لوکاں سمجھ مہمان لیا الف دے مکھڑے میم دا گھونگھٹے الف دے مکھڑے تے میم دا ویکھن دے وچ صورت بشری صفتاں ساریاں نور دیاں ویکھن دے وچ صورت بشری صفتاں ساریاں نور دیاں نوری آکے ادب پکر دے شانہ ویکھ حضور دیاں رفیق ادا ایمان نے کامل رفیق ادا ایمان نے کامل جنہ سمجھ انسان لیا الف دے مکھڑے میم دا گھونگھٹے سمجھ بھی آنی پینے کوئی نہیں اور کرماڑے ہو کوئی گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آخری روایت سنانے لگے ایڈی بھی آخری نہیں مکدیں لا جائے گی گھنٹہ دے کون تو اڈا میں ٹیمپرامنٹ چیک کی
ایڈا نہیں لگتا ان گابر نہ جائیے بڑا واقعہ میلاد دے پڑھیا اور جو نات خانہ کو فرمائش ہوندی میرے کو اکثر فرمائش ہوندی میلاد والی رات میلاد دا وقت سہری دا خصائص کبرا یہودیاں دا عالم پہاڑیے تے چڑھیا ہویا اعلان پہ کردا ہے اے بنی اسرائیل اجنب و تھوڑے وچ مک گئی ہے کیونکہ کم لی والا آ گیا تھاں تھاں سوے جدو یہودیاں دے عالم نے اعلان کیتا نا جیتی سارے یہودی جاگ پہ کوئی اکیاں آپ جاگ گیا دوجن جگاو سکا یار اٹھائے استاد چڑھے ہوئے ان پہاڑی تے ڈانڈ گتی ہوئی نے رب جانے کرماڑا نہ آپ سوندا نہ سانو سون دیندہ سانو کچھ نہیں اندر ملے پورے ساری رات پٹاخے بجدے رمنا کوئی روکڑی موکڑی آیا ہوئے ساری رات روڑا پہ ہوئے سانو کوئی پرابلم جس زرک سپیکر فالتو جائے میں آدھا ہوں بھی سپیکر اذان تلاوہ ضرورت تو زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے مس یوز نہیں کرنا چاہیے میں یہ دے حق ہے لیکن ذرا کہ جکہ دے کسی کوئی نات دا شعر پڑھ لیا نا یہ درود پڑھے ایک دے کرمالے نا آپ سان سان کہہ کے دی گال نہیں قسم یہ حسنے دی بھی گال نہیں چنگی گال ہو سی نا وہ سان نہیں سانو پچ دی نہیں اتھے جنے اٹھ کے سارے آگئے تے ان جو استاد ہوندے ذرا کمزور ہی ہیں میں تو اڈی گال نہ پہ کردہ تھی باہمیں میں استادت کو گال کرتا تھی پہ چو اپنے استادان دب گئے نہ گئے ملک جی خیال کرے ہو انہا میں نے کوئی نہیں آکھیا کوئی وہ آگئے انہا آکھیا با استاد جی کی ہویا اسا کا ستے روے آج بنی اسرائیل چھ نبوت کھس گئی آج قریش ٹر گئی حضرت اسحاق ہے نا حضرت اسحاق حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق دی نسل چو بے شمار نبی آئے نبی پتر نبی پوتر نبی 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 بے شمار نبی حضرت اسماعیل دی لڑی وچ ایک نبی آیا جڑے سارے اندر سردار بن اے یہودیاں نو مسئلہ اے آپ ساڑھے وچ نبوت اودے اس خاندان ٹر گئے پتہ انہوں نے مندے آئے بے سچا رسول ہے انہوں نے پتہ آئی ساری گا لیکن اس وجہ تو بھئی اودے کیوں ٹر گئی اس تو مخالفت ٹر گئے اس اگر تسی ستے روے آج نبوت تاڑے بھی ٹر گئی انہاں کہا کیویں ٹر گئی اس اگر ختم نبوت دا تاجدار آگا اس اگر تو انکن دسے اس اگر کسی بھی نہیں دسے اس اگر خواب آئی ہے کہ نہیں پھر کیویں مڑ کیویں پتہ لگی اس اگر پتہ کیویں لگنا ساڑی کتابیں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں ایک نشانی لکھی ہوئی جس راتی ختم نبوت دا تاجدار ہونا اس راتی رب ایک تارہ طلوع فرماؤنا او ویکھو ویکھن تارہ چڑھے ہویا یا نہیں انہاں کہ استاد جی تارہ تے چڑھے ہویا او ساکہ جے تارہ چڑھے ہویا تے پھر مان جاؤ کہ کملی والا آ گیا تھاں تھاں سوے ہاں ماشاءاللہ مکن آلی گل کملی والا تھاں تھاں سوے انہاں کہ استاد جی خبر وڈیاں پہ سنام دے ہو دلیلہ نکیاں پہ دیں دے ہو کو دلیل بھی وڈی دے ہو خبر ہے وہ سب نبیوں دا سردار آیا ختم نبوت دا تاجدار آیا جانے کائنات آیا باعث تخلیق کائنات آیا دلیل پہ دیں دے ہو تارہ چڑھے ہویا تارے کئی چڑھ دینے کئی ڈوب دینے کئی لکھاں کروڑاں ارباں تارے اوسا کیا اسے شہر وچ آیا ہے آؤ پھر کے پتہ کر لینے ہیں کیڑے گھر بچہ پیدا ہویا میں ویکھاں گا ویکھ کے تو انہوں دس دماغا انہاں کہ استاد جی بچے اگر ایک تو زیادہ شہر اچ پیدا ہوئے اس کہا میرے کل نشانیاں موجود ہیں میں ویندیاں سار دس دماغا انہاں کہا چل لگے چلو اگے اگے استاد پچھے پچھے سارے یہودی جا پیڑا بھوا کھڑکایا کوئی بچہ پیدا ہویا نہیں دوجا کوئی بچہ پیدا ہویا نہیں تریجا کوئی بچہ پیدا ہویا نہیں جے کسے آگے ہر بھوا پہ کھڑکا میں نے کہتے آگا جی پیدا ہویا وکھاؤ جو ہی ویکھدا ویکھیاں نہیں جی لے جاؤ اے نہیں پھر دیاں جدو سورج چڑھن تو پہلا جدو روشنی ہو جاندی او ویڑا آیا آن حضرت عبدالمطلب دا دروازہ کھڑکایا حضرت عبدالمطلب بولے کون اس کا جناب میں یہودی عدالم فرمایا خیر ہوئے جناب کو بچہ پیدا ہویا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ہاں رب کرم کمایا ہے
عبداللہ دے گھر بڑا سونا پتر آیا اس آکھیا لے آؤ حضرت عبدالمطلب سفید اونی لباس سفید اونی لباس سرور دو عالم نو لپیٹ کے اے جناب سینے نہ لایا ہویا آ گئے جناب اے بچہ یہودیہ دا عالم اگے آیا مکھ تو پلہ ہٹایا مولانا طور نورانی ساڑھے استاد بھیرہ شریف والے انہوں نے کہا چلمن کو ہٹا دینا بجلی سی گرا دینا یہ حسن کی فطرت ہے دیوانہ بنا دینا ان خالی ایسا اپنی یاد تازہ کرنے واسے ساڑھے استاد ہے فرمانے نے چلمن کو ہٹا دینا بجلی سی گرا دینا یہ حسن کی فطرت ہے دیوانہ بنا دینا اے دل یہ زمانے کی ایک ریت پرانی ہے دو چاہنے والوں کو جینے کی سزا دینا اور لبیک آلے تکڑے روے ہو ذرا لبیک آلے تکڑا رمنا ذرا حضرت مولانا طور نورانی ادھو لکھ گئے یہ اپنا وطیرہ ہے دریائے محبت میں امید کی کشتی کو ساحل پہ جلا دے وہ جو ویکھیا سرور دو عالم دے ودو ہاں مکھڑے دنے کو آپ ہی ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے تے جنہ جنہ ویکھیا استاد حسن دے سمندر چڑو بگیا تے جنہ جنہ ویکھیا کسی آکا واقسن من کلم ترکت تو آئے نہیں واجمل من کلم تالے دن نساء خلقت مبرام من کل عیبن کانکا قد خلقت کما تشاؤ کسی تک کہتا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کالمنیر لقد نور القمر لا يمکن الصناع کما کان حقو بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کسی تک کہتے ہیں کہ لمیات نظیر کا فی نظر ان میں چلے تو نچد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوئے تجھ کو شہید سر آ جانا انفیت شم سکھا کا یتم میں کیس ہوئے پاکا ہے عبر کرم برسن آرے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا البخر والاول موج تغامن بے کس توفا ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے موری نیا پار لگا جانا کدی تک کہتا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے کسی تک کہتا کہ اللہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہبا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کیا فرمانے نے سینکڑوں آ کے رہے دل میں گما ساری رات سچ کہو تم نے گزاری ہے کہاں ساری ہر نفس ہر نفس ہر نفس نفسان سائے سانس اے جڑا سال نے فرمانے نے ہر نفس پر تیری آہٹ کا گما ساری رات دل رہا تیری جانب نگران ساری رات دو گھڑی بھی ہے غنیمت میرے گھر میں رکنا ورنہ میں کہاں آپ کہاں اور کہاں ساری رات وہ ذرا دیر سے شام کو آ نکلے تھے جگمگاتا ہی رہا میرا مکان ساری رات استاد اور ویکھی جامن پہ یہودی آگے نام چوڑا چکے انہاں کہ استاد جی پہلے بڑیاں گلاں پہ کردہ آئیں میں ویکھاں گا تے دس دماں گا انہاں ویکھی جانا ہے ویکھی جانا ہے ویکھی جانا ہے استاد ری مڑے پچھا انہاں کہ جناب کی ہویا نے انہاں کہ تو پیانا ہے میں ویکھاں گا دس دماں گا ویکھ لے آئی ہاں ویکھ لے آکے پھر تصوینا اوزا کہ مکھ چند بدر ادھار تاجدار گولڑا تو ادھار لے کے منظر کشی پہ کرنا مکھ چند بدر شاشانی مچھ چمک دلا دن رانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی یہ جی کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہمت بھریاں صبحاں
سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ انہاں آگیا استاد فیصلہ کر سکا اگے آ جاؤ جو تو سارے اگے آ گئے سکا ہاں ہوں دسو انہاں آگیا مکھ ویک لئیے کہ ہاں میں ویک لیا انہاں آگیا دس اس آگیا اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کھاؤں سچیا کھانتے رب دی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ میں تو افتخار بھائی کہنے ہی نہ آکھے بھی سبحان اللہ کو کیوں ہون چیک کر کے نو جی کوئی نہ پہ آخدہ ہوئے سبحان اللہ منظر کشی خالی منظر کشی جاؤں یہودیاں ویکھے تھے پہلے استاد چوپا ہے ہون انہاں ویکھے تھے اے چوپ ہو گئے پہلے استاد کھبے ہویا ہے ہون اے کھب گئے پہلے او ڈبے ہویا ہے ہون اے ڈب گئے پہلا او چوپ آئے ہون اے چوپ ہو گئے پہلے اے تپے ہویا ہے استاداں تے ہون استاد تپے ہوئے ہیں انہاں تے بڑیاں گلاں پہ کر دے آؤ میں نہیں بولتا بولو نا انہاں یہودی ہون بولے انہاں کا ساجی کی بولیے میں چپ سا میں نو آدھی ہوئے کی جان میں بولتا نہیں ہون بولو نا کا ساجی کی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ما لگا ما اخسنا کاما لگا کچھ میرے علیگت تیری سنا گستا اکھیاں کتھ جا اڑیاں صبح یہودی بولے انہاں کہ ساجی باقی ساری گلہ پوریاں لیکن نشانی جڑی بیان دا ہیں اسا کہا موڑیاں تو پلہ ہٹاؤ جوں ہٹایا مورے نبوت نگاہ پائی غش کھا کے ڈٹھا یہودیاں دا عالم بے ہوش کو ہتھاں دی تڑیا مڑے کوئی پیرا دیاں جدوں ہوش آیا انہاں کہ ساتھ کی ہویا ہی کیوں بے ہوش ہویا اسا کیا کم لی والا آ گیا تھان تھان سوے سبق آجن میلاد منینے سرور دو عالم خوش ہو ذرا خوش ہونے ہو سن وقت جسے نمازہ نہ پڑھنے تے وقت پریشان ہونے ہو سن جسے حرام حلال نہیں تمیز نہ کرنے وقتن دکھی ہونے ہو سن جسے آپس نفرتہ پاڑ گننے ہیں اسے کتنے دکھی ہونے ہو سن اصلی اکثر جھگڑے نہیں بنیاد اناو ہے تکبر ہے
وڈیائی اسی آنے میں ایڈا لوکا نہ میں سمجھنا رب تو بعد سرور دو عالم جو جتنا وڈا کوئی نہیں انہاں جتنا محترم کوئی نہیں انہاں جتنا عزت آڑا کوئی نہیں 2-3 منٹ دی گل رہ گی تقریر میں وہ وائنڈ اپ کر چکا صرف سبق آج نہ پہ دینا سب او پتر بہ جاؤ 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 تھلے بہ جاؤ چھب جتھے جتھے آؤ تھی بہ جاؤ بڑا سونا تو ستاون کتاب اللہ نے ہون چھیکڑتے آگے 2-3 اصل سارا نچوڑ ایتھے خراب نہ گیا سرور دو عالمن خانہ کعبہ چے آئیں ہجرت تو پیڑے دی گل نہیں ہجرت تو چابی ہوندی ہے عثمان بن طلحہ الشیبی انہاں دے کول چابی ہوندی ہے خانہ کعبہ وہ کافر ہے اس ٹائم تے مکہ چ جدو سرور دو عالم ہے فتح تو پہلے تے حالات تو پتہ نہ بھئی وہ اہمیت نہ دیندے سرور دو عالم آئیں تے فرمایا بھئی عثمان چابی دے میں ذرا خانہ کعبہ دے اندر جانا اس آکھا میں جلے نو چابی دیواں پڑھیا نو دیواں انپڑھا نو دیواں اچھے نو دیواں نیویں نو دیواں میں کسے راہ جانے نو دیواں میں محمد تینو چابی نہ دیندا سرور دو عالم نو انج مخاطب کرنا ایڈی وڈی عزت والی ہستی ایڈی شان والی تے عظمت والی سرور دو عالم سنیا تے ناراض نہیں ہوئے فرمایا جلیا انج نہ کر ایک دیوں آونا اے چابی میرے ہاتھ چونی most important part of speech sir please اے سننے نے اصل گل او سگو موڑ عثمان آکیا ہو سکے جو اسی آدھیں بھی کیوں جی ساڑھے اسی مار گئے ہیں جی انج ہو جانا اسی اڈے رہ گئے ہیں جی انج ہو جانا موڑ ساڑھے لاشا تو لگ او سکیا قریش اڈے ذلیل ہو گئے ہو جاسن چابی تو ان لب جانی سرور دو عالم فرمایا ذلیل نہ ہو سن قریش نو عزتی یودو لبنی جدو چابی محمد دے ہاتھ چونی وقت گزردہ گیا گزردہ گیا گزردہ گیا گزردہ گیا گزردہ گیا ہجرت ہو گئی مدینہ ٹر گئے بدر ہو گئی احد ہو گئی خندق ہو گئی کم جناب بن گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی مکہ فتح ہو گیا عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھ لیا سرور دو عالم خانہ کعبہ جناب علی صفائی کرائی بتوں دی حضرت بلال اذان دیتی سرور دو عالم جماعت کرائی جماعت وہ چابی منگوا لئی پہلا خانہ کعبہ دی لے لئی وہ خانہ کعبہ صاف شاف بتاں تو سارا کچھ ہو گیا جسے نماز ہو رہی نا سرور دو عالم میں مڑے تو فرمایا بھائی عثمان بن طلحہ کے تھے عثمان بن طلحہ پچھے کھلوتے آئے انہاں کہ جناب میں کلمہ پڑھ لے فرمایا اگا آنے درہ آئے جسے چابی کٹ کے بکھایا آ کی شرمندہ انگال تو انہوں نے پتا یا رسول اللہ چابی خانہ کعبہ کو گال یاد ہی جی آقا جی یاد تو سا چابی منگی آئی میں کوئی نہ دیتی آقا فرمایا تو میں آکھا کیا آقا جی تو سا فرمایا ایک دے ہونا چابی میرے ہاتھ چونی میں جن چونا میں دے چلے انجی فرمایا انجی فرمایا ادو تا تینو مان آیا ابو جال دا اتبا دا شہبہ دا کوئی سان ہے کوئی جنا ہے میں محمد ہاتھ جو چابی لے لوے آکے وکھا عثمان بن طلحہ کلتے نے آقا جی کوئی نہیں تواڈے ہاتھ جو لینا فرمایا میں کسی نے دینا چاہاں کوئی ڈکن یا رسول اللہ کوئی نہیں فرمایا پتہ ہی میں کن دینی آقا جی کنو دینی فرمایا ہاتھ گاں کا اے سیرت مصطفیٰ ساڑھا مسئلے بھی اسی صرف ذکر رسول تیڑے ہوئے ہیں سیرت تو نہ بیان کر دے سیرت اے وے یار جس ٹائم اسا کیا میں کسی نوی چابی راہ جاندے نو دے دے سن تو ان نہیں دینی اس اے دیڑا چاڑے ہوئے ہیں سرور دو عالم فرمایا ہاتھ اگا کرو نا ہاتھ دو میں اگا کیتے سرکار دو عالم چابی دری نا ہاتھ ہوتے تے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ پھیلایا فرمایا عرض کیتی مولا او عثمان آیا جس آکھیا ویتین میں چابی نہ دیندہ آج میں محمد چابی انہوں پہ دیندہ ہوں قیامت تک چابی ادھے تو باہر نہیں ہونی چاہیے آج بھی حضور قبلہ دے ہم نامن عبد الرحمن الشیبین جنہ کو آج بھی خانہ کعبہ دی چابی حضرت عثمان بن طلحہ دی نسل تاج تک ساڑھے نال انی گال ہو جائے اس یاد دے او نہیں ادھوں آیا نا او لیٹ آئے نسبی مڑنا دے گھر لیٹ ہی جانا او ساڑھے خالی جنازے تے آیا ہے نسبی خالی جنازے تے جانا وہ ایک دفعہ ساڑھے گھر موت تے آئین موڑ اسی بھی ایک باری جانا
اتنی گلنا تو آپ پر نفرت پوندیاں کدے پڑ جاندیاں. سیرت مصطفیٰ یہ ہے جو آپ جب قادر ہوں، طاقت میں ہوں، پاور میں ہوں، تو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس وقت اسے نہ صرف معاف کرنا بلکہ اسے عطا کرنا. اللہ رب العزت میری تے تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. کوئی جملہ کسی دی طبیعت تے ناگوار گزرے ہوئے میں کھلا بول جانا وچ کئی واری تے او دی معذرت. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.